هو الذی، اللہ وہ ہے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، آدم علیہ السلام سے، وجعل منها زوجها، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی، آدم سے ہی حوا بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، لیسکن الیہا، کہ آرام کر لے اس کے پاس۔ بیوی اس مقصد کے لیے ہے کہ خاوند اس کے پاس آرام کر لے، بیوی ایسی تابعدار ہو، ایسی باکمال ہو کہ خاوند جب اس کے پاس آ جائے اس کی تمام تکلیفیں، درد و غم چھٹ جائے، بخلاف اس کے کہ بیوی اس سے جھگڑتی رہے اور ابھی وہ گھر پہنچا نہ ہو کہ یہ واویلا برپا کر لے، یہ نہیں وہ نہیں، آپ تو آتے نہیں، وہ تکا تکایا اور پریشان ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں اچھی عورت کی علامت آئی، خاوند اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، حکم دے تو تابعداری کر دے۔ لیسکن الیہ، سکون صرف ایک کام کو نہیں کہتے، وہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، بہیمہ بھی کرتی ہے، درند چرند پرند سب اس میں لگے ہوئے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا لیسکن الیہ، کھانے کے وقت میں کھانا تیار ہو، مہمانوں کی آمد پر مہمانوں کے لیے کمر بستہ ہو، گھر کی صفائی ستھرائی اپنی جگہ ہو، حفاظت خوب ہو، خاوند گھر کے ایک ایک چیز سے مطمئن ہو، لیسکن الیہ، تاکہ اس کو ہر طرح سکون ملے۔ حدیث میں ہے ایک خاتون نے والدین کے گھر جانا مؤخر کیا کہ ان کے خاوند موجود نہیں تھا، جہاد میں تھا، والدین شاید فوت ہو گئے اور یہ جا نہ سکی۔ پیغمبر کو جب اطلاع ملی آپ نے بڑی خوشی ظاہر کی اور آپ نے کہا انبیاء کے گھروں میں ایسی عورتیں ہوتی تھی، وہ خاوند کی اجازت کے بغیر باہر قدم نہیں رکھتے تھے، اور آج ایسی عورتیں ہیں کہ ان کے خاوند مدرسے میں پوچھتے ہیں یار ہماری گھر والی کہاں ہوگی، کہاں ہوگی؟ آپ کی بیوی کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے الدجاجۃ المخلات، مرغی کوچہ گشت۔ خدی نم جیسے وہ چرگا پکسو کی چپنڈے ہوئی، کل اچھا کرا دیکھ اور کے دار ٹھیک ہے، میں نے کہا ذرا ملاقات رن دے رخشا پل کور تازہ کہ نہ سکے خلو کرا دے، تیری بیوی کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے الدجاجۃ المخلات۔ تمام مال اللہ، اور اب تو مدرسوں کے نام پر، اب تو مدرسوں کے نام پر، اور پاگے لاڑا اس پر پدیرالا پاگے لاڑا اس پر بیارا اشیو نہ رسترگ تو روی ما تخندار اشی۔ مدرسوں کے نام پر جو دین کو بدنام کیا جاتا ہے، فلاں عالم کے ملنے جانا ہے، فلاں کے گھر میں تو پٹواری بنی ہوئی تحصیلدار ہے، تو پورا پاکستان کی، تیرا کیا کام ہے لوگوں کے گھروں میں جانا ہے؟ چبور کا پسر کسا پا کسا گرزی او دا کور کا پرددار وی رک دیشی، او دا مطلب اشنا خویو سڑی لبس دے، او بے مطلب کا ہزار وی رک دیشی۔ لیسکن الیہا، اس خاون کو سکون تب ملے گا کہ جب اس کی بیوی گھر سے باہر چلی جائے اور وہ محلے میں اور شہر میں چکر لگانا شروع کر دے۔ اب ایک عالم فوت ہوا ہے اور اس کی گھر والی کی عادت ہے وہ گھومتی پھرتی تھی بہت زیادہ، وہ عالم رات کو فوت ہوا تو ان کے عزیز کہتے تھے کہ شکر ہے کہ رات کو فوت ہوا،
اگر یہ دن کو مر جاتا تو اور خیر ہے، بیوی کو کہاں ڈھونڈتے؟ اس کے تو 2000 درگاہیں ہیں، یہ تو 2000 چکر روز لگا کی یہ فلانکی پخپا کے اسپیڈ کے آرخوا چلاڑا تو رنگ رخ شبل آ گئی، جہان میں غرب کو تباہ و برباد دیکھو. اب سارے بورکا چولی اور ٹھولے ٹگی شروع کری، استرگے میں دخکار کری شرارت دا دوسترگے استاد دی دوسترگو دا پارا تو خوش آمند دے دا تمام جہان کا ہوا. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے اور پیدا کیا اسی سے اس کی بیوی لیسکن الیہا کہ اس کے پاس سکون پائے. اس لیے تو شریعت میں جنیہ سے شادی ناجائز ہے، پری سے ناجائز ہے. پری سے بعض نوجوانوں پر عاشق ہو جاتی ہے. ایک پری تھی، وہ ہمارے ایک ساتھی پر عاشق تھی. روزانہ اس کے جب وہ نیند سے اٹھ جاتا تھا، عجیب بات ہے اس کے کپڑے بدلے ہوئے ہوتے. ہم 4 ساتھی درمیان میں سلاتے تھے اور اکٹھے سوتے تھے. درمیان میں اس کا بستر ہوتا، 2 ساتھی ادھر 2 ادھر، تاکہ راستہ نہ ہو. آیت الکرسی سب پڑھ کے سوتے. صبح اٹھا دیکھا تو اس نے کہا دیکھو ادامہ کپڑے ہوا رہی بدلے کپڑے رات کو جو اٹھائے وہ سامنے رکھے ہوئے. کبھی کبھی وہ لے جاتی تھی دھونے کے لیے. ہم نے کہا تو کہہ دے کہ شادی کرنی ہے. ہمارا کمرہ ہر وقت مٹھائیوں سے بھرا رہتا تھا. اور تو حضرت الاستاذ مفتی ولی احسان کو پتہ چلا، حضرت مدرسین کو ساتھ کر کے ہمارے کمرے میں آئے اور فرمایا ٹھیک ہے دنیا میں ہر طرح واقعات ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ اپنی فکر کے خلاف نہ کریں. میں نے دریافت کیا کہ یہ قطعی قوی مسئلہ ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی، حضرت نہ نہیں ہو سکتی. تو وہاں ایک مفتی داؤد صاحب تھے بنوری ٹاؤن میں اس زمانے میں. اس نے تحریر لکھی. وہ دارالافتاء میں سو رہا تھا، ظہر کے لیے اٹھ رہا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا. سارے جہان کی مٹھائیاں اس کے اوپر رکھی تھی، اس کے پیٹ پہ ٹوکری پہ برابر دی. ہم خلاف فتوی لکھی. مفتی ولی احسان کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ بڑے استاذ تھے، احترام کرتے تھے.